اچھا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ میں ضمناً اس آیت کے تحت ایک چیز بتاؤں، بالکل اللہ سے زیادہ سچا تو کوئی ہے نہیں، میرے ذہن میں اچانک آ گیا تو سوچا آپ لوگوں کو بھی سمجھاتا چلوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک سوال تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے بھی کسی نے کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بعد میں ٹاپک کو میں ذکر کروں گا کہ صوفیاء کی کتب کے اندر جھوٹی باتیں یا حکایتیں کیوں اتنی زیادہ بھری ہوئی ہیں۔ اور صوفیزم چونکہ وہ دو حصوں کے اندر اس کو آپ تقسیم کر لیں، ایک متقدمین اور ایک متاخرین۔ متقدمین صوفیاء وہ نہ تو غالی تھے، وہ قرآن سنت پر ہی فوکس کرنے والے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے ان میں نام بھی گزرے ہیں، اور ان کی کتب کو مطالعہ بھی کیا جائے حیران ہو جاتا ہے انسان کہ قرآن سنت کے بڑے ماہر گزرے تھے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن بعد میں 7ویں صدی ہجری 6ٹھی صدی ہجری یہاں سے ایک فساد شروع ہوا صوفیزم کا بہت زیادہ۔ پہلے بھی تھا لیکن اس پر پکڑ خود صوفیاء کر لیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جس وقت بگاڑ پیدا ہوا، شیخ ابن عربی کا دور آیا، پھر ایسی ایسی کفریات داخل ہو گئیں صوفیزم کے اندر، شرکیات داخل ہو گئیں، بگاڑ داخل ہو گیا، انا للہ۔ اس کے بعد پھر صوفیاء کو ہمیشہ سے دو طبقے بنائے جاتے ہیں، ایک صوفی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل بگڑے صوفی جنہوں نے تباہ کر دیا دین اسلام کے نقشے کو، ایک وہ صوفی جو متقدمین تھے، اچھے لوگ تھے، جو اپنے کشف کو بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی کشف ہو نا، یعنی دل میں ایسا محسوس ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات، ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں قرآن سے سنت سے، مطابقت میں ہے مانیں گے، مخالفت میں ہے تو ہم کہیں گے شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالا ہے، دیوار پہ مارو اس کو۔ تو جس وقت صوفیزم بگڑ گئی تھی، یاد رکھیے گا، انہوں نے اصول استدلال اپنے ایسے بنا لیے تھے کہ جس سے وہ نتائج نکالتے تھے۔ ان کی کتاب، بھائی صوفیزم کی کتابوں میں جھوٹ کیوں بھرا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک بطور حکایت کے جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ ان کا ایک استدلال ہے۔ یہ مجھے یہاں سے سمجھ میں آیا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون؟ تو وہ ایک ذہن میں چلے گئی بات۔ وہ ان کا اصول استدلال پہلے سمجھے۔ ان کا اصول استدلال یہ ہے کہ قرآن پاک جب کوئی حکم بیان کرے گا، ہم اس سے ایک علت کو سمجھیں گے، پھر اس علت سے ہم قرآن کی ہی عبارت کو بدل سکتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ علت مستنبطہ سے، مستنبطہ مطلب جو علت ہم نے سمجھ، قرآن نے لفظوں میں نہیں ذکر کی تھی، قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ لفظوں کے اندر کہ بھئی یہ علت ہے، ہم قرآن کے لفظوں سے خود علت کو سمجھ کے جو علت مستنبط ہم قرآن کی عبارت کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، اس کا جو الفاظ اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ ان کا اصول استدلال ہے۔ اسی استدلال کے اوپر وہ نتائج نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے قصص ذکر کیے ہیں انبیاء سے متعلق، رسولوں سے متعلق پچھلے ماضی میں، یہ سب کیوں ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ قرآن بھی کئی جگہوں پر ذکر کرتا ہے تاکہ ایک ہدایت ملے لوگوں کو، عبرت کا حصول ہو۔ تو عبرت کا حصول یہ ایک ایسی علت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک کے اندر واقعات کو بیان کرنے میں۔ اب انہوں نے اس علت کو نکال لیا، اس علت کو مستنبط کیا انہوں نے، اور ان کے نزدیک جب علت ہم مستنبط کر لیں تو قرآن کی عبارت کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک اصل مقصد لوگوں کی عبرت ہے، لوگوں کی ہدایت ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ یہ علت کہیں پر بھی پائی جائے گی، قرآن کا حکم ہم وہیں پر لا سکتے ہیں، قرآن کی عبارت کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ لہٰذا اس آیت کے تحت ہم تو پورے قرآن پاک میں بیان کردہ جو حکایت ہیں اس کو سچ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جھوٹ تو ہے نہیں، لیکن ان کے نزدیک علت مستنبطہ سے قرآن کی عبارت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سچی حکایتیں ذکر کی ہیں، لیکن اس علت کی بنیاد پر ہم اس کو چیلنج اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹی حکایت بھی لوگوں کو بیان کر دیں لیکن اس میں لوگوں کے لیے عبرت ہو، لوگوں کے لیے ایک درس ہو، علت پوری ہو رہی ہے، حکم چلتا چلا جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ لہٰذا دینی حوالے سے بھی اس بگڑے ہوئے صوفیاء جو تھے ان کا استدلال یہ کہ جھوٹی حکایتیں سنانا جائز ہے، جھوٹے واقعات سنانا جائز ہے۔ بھائی جیسے محاورے ہوتے ہیں نا، میں کسی کو کسی موقع پر بول دوں کہ یار اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا فائدہ، تو یہاں پر نہ چڑیا ہے بھائی نہ کھیت ہے، یہاں پر بول میں کچھ رہا ہوں، سمجھانا مقصود کچھ اور ہے۔ تو ان کے نزدیک بھی جب جھوٹی حکایت بیان کی جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے، وہ الفاظ مقصود نہیں ہوتے، ایک معنی مقصود ہے، ایک عبرت مقصود ہے۔ لہذا انہوں نے جھوٹے قصے بنانا شروع کیے۔ اب یہ اس استدلال کے اوپر جب ایک چل پڑے، اب جب وہ چل پڑے تو شروع کے اندر تو چلو وہ محاورہ ٹائپ کچھ چھوٹی چھوٹی حکایتیں بنا لیتے تھے لوگوں کے درس کے لیے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں، جیسے ایک فرضی حکایت بنائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، بادشاہ نے جو ہے نا اس نے کوئی ایسا کام کیا، بادشاہ خوش ہو گیا، تو بادشاہ نے اس کو جہاں پر اپنا خزانہ ہوتا ہے نا وہاں پر کہا کہ بھائی تجھے 4 گھنٹے کا ٹائم ہے، جتنا خزانہ لے جا سکتا ہے میری طرف سے انعام ہے۔ وہ 4-5 گھنٹے کے لیے اس خزانے والی جگہ پر گیا، وہاں دیکھا ادھر سونے کے پہاڑ ہیں، ادھر چاندی کے پہاڑ ہیں، ادھر روپیہ ہے، دنیا جہان کی چیزیں۔ اچھا ساتھ اس نے دیکھا ایک بادشاہ کا ایک نرم و ملائم پلنگ بھی ہے، تو اس نے سوچا، غریب آدمی نے، اس نے کہا کہ یار 4 گھنٹے بہت ہیں، میں آرام سے سونا چاندی بھر کے لے جاؤں گا بورا، زندگی میری گزر جائے گی، لیکن میں کبھی زندگی میں اتنے نرم بستر پہ سویا نہیں، میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا پھر دیکھوں گا۔ اب وہ چلا گیا بستر پہ سونے کے لیے، اب وہ نرم بستر اتنا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ اس کو اتنی نرمی محسوس ہوئی، وہ سو گیا اور ایسا سویا
4 گھنٹے گزر گئے، لوگوں نے آ کے اٹھایا اور خالی ہاتھ واپس جانا پڑا، پچھتا رہا تھا کہ کاش میں سوتا نہیں، میں ہیرے جواہرات لے لیتا۔ یہ ایک جھوٹی حکایت بنائی ہے، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ یہاں مقصود نہ سونے کا پہاڑ تھا، نہ ہیروں کا، نہ پیسوں، ایک مقصود درس دینا ہے۔ وہ درس یہ ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ نمازوں کے پہاڑ ہے، لے لو نیکیاں، یہ روزے کے لے لو نیکیاں، قرآن ہے، لے لو نیکیاں، لوگوں کے ساتھ حق تلفی نہ کرو، لے لو نیکیاں۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، اس دنیا کے ایک زینت کے اندر، دنیا کی شہوتوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا اور بستر پہ سو گئے۔ وقت پر اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو یہی ہوگا، موت کے فرشتے آ جائیں گے، ہمیں لے کے چلے جائیں گے۔ یہ جو حکایت، یہ جھوٹی حکایت بنائی تھی، باقاعدہ ذکر بھی انہوں نے کیا تھا کہ جھوٹا قصہ ہے، لیکن ہم سمجھانا کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ تو ابتدا کے اندر اس طرح کے حکایتیں بنا کے لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا۔ اس حکایتوں میں پھر اتنا وہ نہیں ہے مسئلہ، اس لیے کہ یہ سنتے ساتھ ہر بندہ سمجھ جائے گا نا کہ جھوٹی حکایت ہے، ایک فرضی قصہ بنایا ہوا لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب استدلال بنایا تھا اس بنیاد پر، یہ پھر جھوٹ چلتا چلتا یہ فرضی قصوں سے ہٹ کر چلا گیا اولیاء اللہ پر۔ پھر اولیاء اللہ کی قدر لوگوں میں بٹھانے کے لیے، بھائی اللہ کے نیک بندے کی قدر لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی، اس کی اتباع کریں گے، فالو کریں گے تو نیک ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے جھوٹے قصے اولیاء سے متعلق بنانا شروع کر دیے، وہ بھائی 300 مردے زندہ کر دیے، فلانا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی فلاں اللہ کا ولی وہ ڈیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آتے ہیں، وہ مدینہ میں جا کے نمازیں پڑھ کے، یہ سب پھر جھوٹ آنا شروع ہو گیا۔ علت ان کا اصول استدلال یہ کہ بھائی علت مستنبط ہے، قرآن کو چیلنج کر دو۔ یہ ہے پرابلم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ صوفیاء کی کتابوں میں جھوٹی باتیں کیوں ملتی، اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ صوفیاء کے ہی اصول استدلال کے اوپر آج ہمیں بہت سے اقوال مل رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے مشہور قول نہیں آپ نے سنا ہوا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عدت ذکر کی، ہر عورت کی الگ الگ عدت ذکر کی، ہم اس سے سمجھتے ہیں، قرآن نے لفظوں میں ذکر نہیں کیا، ہم مستنبط کرتے ہیں، ہماری فہم یہ ہے کہ اس کی علت یہ استبراء رحم، تو اپنی سمجھ کی علت جو ظن ہوتا ہے جس کے اندر، اس علت مستنبط ہے، قرآن کا عبارت اڑا دو۔ آج کے دور میں عورت عدت ہی نہ کرے، بھائی کیوں نہ کرے، او بس علت سے اڑا دیا ہم نے، کوئی نہیں، ویسے قرآن میں منسوخ نہیں ہوتا ہے، ویسے بولو نہیں قرآن میں کوئی منسوخ نہیں ہے، لیکن ہم علتوں سے قرآن منسوخ کرتے۔ قرآن علت مستنبطہ سے منسوخ نہیں کرتے۔ علت مستنبطہ میری سمجھ ہے، ظن ہے، ڈاؤٹ ہے، غلط بھی سمجھ سکتا ہوں۔ قرآن کی آیت قطعی ہے، کنفرم ہے، ظن سے قطعی پر حملہ کبھی نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کا اصول استدلال تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو اسی طریقے سے جو مسئلہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سود والا، بھائی لینا حرام دینا، بھائی اللہ اگر کہیں منع کر دیں کہ زنا نہ کرو تو ہم بولے او نہیں اللہ نے زنا کرنا منع کیا، کروانا منع تھوڑی کیا ہے یار، کرنا منع کروانا جائز، او مجرا نہ کرو، او مجرا کرنا منع کروانا نہیں منع۔ اور اللہ کے بندے جس علت کے ساتھ کرنا تھا اسی علت کے ساتھ کروانا تھا۔ اگر فحش کی علت سے زنا کرنا منع تھا تو کروانا بھی فحش کی علت سے منع تھا۔ اگر سود اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس کا ظلم پڑتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی غریب کے اوپر، تو وہ دینے میں آئے یا لینے میں آئے، دونوں صورتوں کے اندر ہی انسان مجرم ہو جاتا ہے۔ ہاں استقرار کی کیفیت الگ ہے، استقرار کے اندر کوئی شخص آئے گا تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر حکم کے اندر ہمارا دین استثناء کر دیتا ہے۔ تو یہ اپنا، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اصول استدلال مضبوط کریں۔ اگر آپ کو استدلال کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی میں استدلال تو قرآن سے ہی کر رہا ہوں نا، اور عوام الناس ہے بیچارے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یار یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہ جو میں نے بتایا نا جھوٹی حکایت، ٹھیک استدلال نہیں ہے، سچ بولنا چاہیے، اور سچ سے جب ہمارے پاس سچا مواد اتنا موجود ہے جس سے ہم عبرت کا حصول کر سکتے ہیں، ہم کیوں جھوٹی قصوں کے اوپر جائیں۔ اور حیرت والی بات بتاؤں آپ کو، بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا نام ہے کتاب کا، میں نام لوں گا خامخواہ، میں ایسے نام نہیں لے رہا، بہت بڑا نام ہے، ایک فرقہ اس کو بالکل سر پہ رکھتا ہے، اس مجموعہ کو، فتاوی کے مجموعہ کو، اس کے اندر یہاں تک بھی باتیں موجود ہیں کہ اگر رسول اللہ کی نسبت بھی ہو، صوفیاء کا کوئی فضیلت والا واقعہ ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، اس کی کوئی سند ہمارے پاس نہ ہو، کس نے بیان کیا، کیوں کیا، سچ جھوٹ کچھ نہیں، بس آ گیا تو ہم مان لیں گے، اتنی بات بہت ہے کہ بس کسی کتاب میں آ گیا، چاہے اس میں اللہ کے نبی کی نسبت جھوٹ مانا جا رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ ایک جگہ سوال بھی ہوا ان سے اس طریقے سے، یار وہ ہم نے سنا فلاں لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب معراج ہوئی تھی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت نبی علیہ السلام جب براق پر تشریف فرما ہونے لگے تو براق خوشی سے پھول گیا تھا، نبی علیہ السلام ان پر سوار نہیں ہو پا رہے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی وہاں آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا مبارک قدم اپنی گردن پر رکھا، نبی علیہ السلام کو سوار کروایا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مبارک قدم تمہاری گردن پر تو تمہارا قدم پہ سب کی گردنوں پر ہوگا۔ کہہ رہے یہی ہوا، بعد میں پھر آپ نے اعلان کیا کہ ہمارا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔
اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی وہاں بھی چلے گئے، اس سے بھی آگے چلے گئے، لامکان کا بھی سفر، پتہ نہیں اس طرح کا پورا واقعہ، اس کا بھی دفاع کیا گیا ہے کہ کسی محدث نے اس واقعے کو لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، باقی کسی صوفی کی کتاب میں آ گیا نا، بس انف ہے، بس ٹھیک ہے، اتنی بات بہت ہے، ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے جھوٹ باندھا جا رہا ہے، جھوٹی نسبت کی جا رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، لیکن چونکہ ان کا اصول استدلال یہ ہے کہ ہدایت کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، پھر اللہ کے نبیوں تک جھوٹ لے کے چلے گئے۔ یہ ہے اس بگاڑ کی وجہ کہ ہم کہتے ہیں صوفیاء کی کتابوں میں بھی ایسا جھوٹ کیوں بھرا ہوا ہے، ان کے نزدیک جھوٹی قید بنانا ہی جائز ہے، کام ختم ہو گیا۔